محترم حضرات 6 منٹ باقی ہے اور اب انشاءاللہ عید کی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لكل قوم عید وهذا عيدنا الحمد لله الذي وفقنا بقراءة القرآن ويسر أداء الصيام والقيام والتراويح والتسابيح. الحمد لله الذي أنزل فيه الشهر رحمة. الحمد لله الذي أنزل فيه الرحمة. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الوداع والوداع يا شهر رمضان الوداع والوداع يا شهر التصابيح. عزت نے ہمیں یہ عید کا دن عطا فرمایا، یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. آج خوشی کس کے لیے ہے؟ آج خوشی کس کے لیے ہے؟ آج خوشی اس کے لیے ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا. آج خوشی اس کے لیے ہے، آج عید اس کے لیے ہے جس نے روزے رکھے. آج کی عید اس کے لیے ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، جس نے اپنے اللہ کو خوش کیا، عبادتیں کر کر، تراویح پڑھ کر، روزے رکھ کر جس نے اللہ کو راضی کیا. وہ عید للابرار، آج ان نیکوں کے لیے، آج نیکی کرنے والوں کے لیے عید ہے. اور عید للابرار وعید للفجار، اور فاجروں کے لیے آج کے دن وہ عید ہے. یقیناً اللہ رب العزت نے رمضان کا موقع ہمیں عطا فرمایا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے جانے کے بعد جہاں ان کو عید کی خوشی ہوتی تھی، رمضان کے جانے کا غم بھی ہوتا تھا کہ رحمت والا مہینہ چلا گیا، برکت والا مہینہ چلا گیا. ان صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر جہاں خوشیاں ہوتی تھی وہی رمضان کے جانے کا غم بھی ہوتا تھا. آج یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے روزوں کا انعام آج کے دن عطا فرمایا. یہ یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. کیوں خوشی کا دن ہے؟ اس لیے کہ روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ تراویح پڑھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی ہے، اس لیے کہ روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ بھوک کو برداشت کیا ہے، اس لیے کہ پیاس کو برداشت کیا ہے. یقیناً اگر ہماری زندگی کے اندر سارے ایام رمضان کی طرح ہو جائیں، ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرنے لگے، اگر ہماری زندگی عبادتوں میں گزرنے لگے، اگر ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزرنے لگے، جس طرح ہم رمضان کے اندر اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں پوری زندگی آ جائیں تو جب ہمارے جانے کا وقت ہوگا، اس جانے کے وقت میں ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، وہ موت ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا. جس طرح آج اللہ نے انعام کا دن عطا فرمایا روزے رکھنے والوں کے لیے، آج خوشی کا دن ہے. اگر ہماری زندگی عبادت کے اندر گزرے گی تو جو ہمارے موت کا دن ہوگا اس موت کے اندر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ سے خوف اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب ہماری زندگی عبادت میں ہوگی ہم موت کو خوشی خوشی قبول فرمائیں گے. تو ہماری زندگی کا مقصد اس وقت رمضان یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی کوشش کری، جس طرح رمضان کے اندر تم نے اپنے کانوں کی، اپنے ناکوں، اپنے کان کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہے، بھوک و شدت برداشت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر بھی تمہیں اپنے یہ اعمال کرنے ہیں. اور یہ عید کا تہوار یہ صرف مذہبی تہوار نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ شکرانہ ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں یہ شکرانہ ہے، گویا کہ نزول قرآن کا جشن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے روزے رکھے. اس روزوں کا انعام اللہ رب العزت آج ہمیں دینے والا ہے. ان تراویحوں کا انعام آج اللہ رب العزت ہمیں دینے والے ہیں. ان روزوں کا انعام آج ملنے والا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے روزے رکھے اور اس کے اندر جو ہم سے
غلطی اور کوتاہی اور لغزشیں ہوئی ہیں، آج ہم یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج کا یہ عید کا دن پوری دنیا کے اندر قریہ قریہ، چپا چپا، شہر شہر، گلی گلی، کوچے کوچے کے اندر، بڑا ہو جوان ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، سفید کپڑے پہن کر، بہترین لباس پہن کر اور ٹوپی اپنے سر پر سجا کر اور عطر لگا کر جاتا ہے، یہ پیغام لے کر جاتا ہے کہ میں اس اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو پاکیزہ ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی شان بلند ہے، میں اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو مغفرت کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اور آج کی یہ اجتماع گاہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے اتحاد کا سبق دے رہی ہے۔ ہمیں یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے کہ جس طرح ہم عیدگاہ کے اندر اتحاد کے ساتھ آ رہے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بھی اتحاد پیدا کرنا ہے، اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہے، اپنی لڑائیوں کو ختم کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اتحاد کے ساتھ جب چلے گئے تو قوم کو عروج ہو، قوم کا زوال نہیں، قوم کا عروج ہوگا۔ جس قوم کے اندر اتحاد ہو، جس قوم کے اندر اجتماعیت ہو، جس قوم کے اندر محبتیں ہو، جس قوم کے اندر پیار ہو، وہ قوم اللہ رب العزت، اس قوم کو اللہ رب العزت بلندی عطا فرماتے ہیں، اس قوم کو اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ عید کی بھیڑ اور یہ پیغام ہم کو دے جا رہی ہے کہ جس طرح آج سارے مسلمان یکساں ہو کر، ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بھی ہمیں یہی پیغام دینا ہے کہ سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، یہ لوگ، یہ انسان جا رہے ہیں، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے تراویح پڑھی، انہوں نے تسبیح، تلاوت قرآن، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، گرمی کی شدت تھی لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کیا، گرمی کی شدت تھی، بھوک لگ رہی تھی لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھوک کو برداشت کیا، صبح سے لے کے شام تک کتنی بھی گرمی ہوئی، چاہے اس کو سفر میں جانا ہوا، چاہے اس کو گھر میں رہنا ہوا، چاہے اس کو کچھ بھی کام ہوا، لیکن اس نے روزے کو نہیں توڑا۔ کس لیے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں انسانوں پر فخر کر رہا ہوں، اے فرشتوں بتاؤ جس نے کام پورا کر لیا ہو اس کو آج کیا انعام دیا جائے، جس نے روزے رکھے ہو اس کو کیا انعام دیا جائے، جس نے تراویح پڑھی ہو اس کو کیا انعام دیا جائے۔ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، ان فرشتوں نے سوال کیا تھا اور اللہ کو کہا تھا، اے اللہ تو کون سی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کے اندر فساد مچائے گی، جو زمین کے اندر خون بہائے گی، جو زمین کے اندر قتل و غارت گری کرے گی۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ انسانیت کے پیدا کرنے سے پہلے انہوں نے اعتراض اور سوال کیا تھا اللہ سے، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، تیری تسبیح کے لیے کافی ہے۔ میرا اللہ آج ان سے ہی پوچھ رہا ہے، فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے یہ میرے لیے انسان قتل غارت گری کرے گے، فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے یہ فساد مچائے گے، دیکھو میرے بندوں کو گرمی کی شدت کو برداشت رمضان میں کیا، دیکھو میرے بندوں کو گرمی کی شدت کو برداشت کر کے آج عیدگاہ کے اندر آ رہے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو آج گرمی کی پیاس کو برداشت کر کر جس طرح رمضان میں کیا آج بھی گرمی کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب انہوں نے کام مکمل کر لیا ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے، ان کو ان کا انعام دے دیا جائے۔ فرشتوں سے اللہ کہوا رہا ہے، وہ فرشتے جو انسانوں پر اعتراض کرنے والے تھے آج وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزدوری دے دی جائے، ان کو انعام دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جتنے لوگوں نے میری عبادت کی، روزے رکھے اور تراویح پڑھی اور عیدگاہ کے اندر آ رہے ہیں، تم گواہ رہنا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، میری شان کی قسم، آج میں نے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ آقا، یہ اللہ رب العزت مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ فرما رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیدگاہ کے اندر لوگ آتے ہیں، فرشتے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں چلو خیر کی طرف،
چلو اس اللہ کی طرف جو تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، چلو اس اللہ کی طرف جو تمہیں خیر کا حکم دیتا ہے۔ تم نے عبادتیں کی، تم نے روزے رکھے، تم نے زکاتیں ادا کی، اے انسانوں جاؤ جاؤ اللہ کی طرف، جاؤ اللہ سے مانگو، جاؤ اللہ سے مانگو۔ اور جب وہ واپس ہو کر گھر جاتے ہیں، نمازیں پڑھ کر گھر جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کر عیدگاہ سے گھر جاتے ہیں، فرشتے اعلان کرتے ہیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے لوگوں جاؤ، تم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آج جتنے لوگ عیدگاہ کے اندر آئے تھے سب کے سب جا رہے ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو آج کا یہ انعام، یہ دن انعام کا دن ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ رب العزت مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہم نے کی ہے اور ہم سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، آج ہم اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگے، اور یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ایک دن جس طرح رمضان چلا گیا ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں موت کی تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ جب ہماری زندگی کے اندر یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ یہ عیدگاہ کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ رمضان کا عید مبارک۔ میں کانگریس پارٹی سے پارلیمنٹ میں چناؤ میں کروں۔ میرا نشان، ہاتھ کا نشان میرے طرف سے، یہ دیش کے طرف سے، میرے بھائیوں بزرگوں، اکیلے اللہ کے نام دعا مان لو۔ میرا نشان ہاتھ کا نشان۔ تھینک یو۔ آج سب کو عید مبارک ہے، سب کو عید مبارک۔ میں مسلمان ساتھ رہنے والا ہے، بچہ بھی معلوم۔ میرا نشان آپ کو 2 پتے ADMK میں کینڈیڈیٹ ہوں۔ آپ کو دعا ہونا، مجھے ایک موقع ملا تو ویسی ایسا پارلیمنٹ میں مسلمان کو لڑ رہا، ویسا میں بھی آپ سب ان کا ساتھ کھڑ کو، آپ کا ساتھ پوچھ کے کھڑ کو لڑکو، آپ کو کام کر کے دینا، کر کے مجھے تھوڑا سا موقع دینا، کر کے آپ سب مہربانی کر کو 2 پتے کو نشان کے دانا اگر پوچھ رہے۔ عید مبارک۔ عید مبارک. ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துகள். இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், புரட்சித் தலைவி அம்மா, அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் இந்த தமிழகத்தில் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்தார் என்றது நான் சொல்ல தேவையில்லை. நல்ல ஒரு 50 வருடமா 30 ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு நம்முடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னென்ன செய்தது எல்லாம் தெரியும். இந்த தர்கா கூட நீங்க ரோடு வந்து சிப்காட் என்ன போட சொல்லிட்டாங்க, போட முடியல. நான் சிப்காட்ல இருக்குது, இது கரண்ட், இது சிப்காட்ல இருக்குது, கரண்ட் வாங்க முடியாது. ஆனால் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு என்னுடைய நம் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் ஏதோ ஒரு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் அந்த ரோடு இந்த கரண்ட்டுமே நான் வாங்கி கொடுத்தேன். கண்டிப்பாக நம்முடைய இந்த இதுக்கு காம்பவுண்ட் நம்முடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று வந்த உடனே கண்டிப்பாக இந்த காம்பவுண்ட் சுவரை கட்டுக் கொடுக்குமான்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒரு விடப்படுகிறேன். நன்றி. ஈத் முபாரக். ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துகள். இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு
என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், புரட்சித் தலைவர் அம்மா, அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் இந்த தமிழகத்திலே நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்தார் என்றது நான் சொல்ல தேவையில்லை. நல்ல ஒரு 50 வருடமா 30 ஆண்டு ஆட்சி காலத்திலே நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு நம்முடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னென்ன செய்தது எல்லாம் தெரியும். இந்த தர்கா கூட நீங்க ரோடு வந்து சிப்காட் என்ன போட சொல்லிட்டாங்க, போட முடியல. நான் சிப்காட்ல இருக்குது, இது கரண்ட், இது சிப்காட்ல இருக்குது, கரண்ட் வாங்க முடியாது. ஆனால் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு என்னுடைய நம் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் ஏதோ செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் அந்த ரோடு இந்த கரண்ட்டுமே நான் வாங்கி கொடுத்தேன். கண்டிப்பாக நம்மளுடைய இந்த இதுக்கு காம்பவுண்ட் நம்மளுடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று வந்தவுடனே கண்டிப்பாக இந்த காம்பவுண்ட் சுவரை கட்டுக் கொடுக்குமான்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒரு விடப்படுகிறது. जब आदमी को एक अच्छा था, छपाने बात नहीं है। कलेक्शन कर लिया क्या भाई सभी? सब मर्जी है।